جی السلام علیکم ناظرین. اس وقت جو سب سے بڑا سوال پیرنٹس کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جائیں. ان کے فیوچر کا ڈیسائیڈ کرتے ہوئے خاص طور پہ ایجوکیشن کے شعبے میں انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس شعبے کے اندر لے کے جائیں. اور جو بڑے بڑے پاپولر شعبے تھے وہاں بھی سیچوریشن ہو چکی ہے. جیسے ایک ٹائم تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے تھے اور پھر پتہ چلا کہ انجینئرنگ وہاں بھی سیچوریشن ہو گئی ہے اور بہت سارے انجینئر جو ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. پھر یہ تھا کہ ڈاکٹر بنایا جائے اور وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے ڈاکٹر بنانا اپنے بچوں کو. سرکاری جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں بہت تھوڑی سی سیٹیں ہیں اور اس کا میرٹ اتنا ہائی ہو گیا ہے یہ عام بچے کے پاس کی بات نہیں رہی. اور پرائیویٹ جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں تو اب 1 کروڑ کے قریب جو ہے وہ پیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ چلے گئے ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے نو ڈاؤٹ ہمارے سسٹم کا کہ ہمارے ہاں جو اولاد ہے وہ خوشی کا باعث ہوتی ہے اور ایک گھر کے اندر ایک شاندار انوائرمنٹ بنتا ہے تو وہ بچوں کو دیکھ کے پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان کا بنے گا کیا. یہ اتنا جو سوچ ہے وہ اتنی عام ہے کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. ایون بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ فیوچر سے بہت زیادہ پریشان ہیں. تو ہم نے میرا یہ خیال تھا کہ کچھ تھوڑی بہت اس پہ ڈسکشن کر رہی ہے. اس کو گائیڈنس نہیں میں کہوں گا لیکن اس کو تھوڑا سا اس پہ بات ضرور کی جائے. تو ناظرین جب اپنے بچے کے فیوچر کا ڈیسائیڈ کریں تو ایک بات یاد رکھیں کہ آج جو بہت اہم شعبہ ہے کل کلاں کو وہی شعبہ جو ہے وہاں کرائسس آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال ہے. سب لوگ ایک ہی طرف چل پڑتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ٹائم پہ ڈاکٹرز بنانے کا شوق ہوتا تھا لوگوں کو. جب ہم نے میڈیکل یا بی ایس سی میں ایڈمیشن لیا تو بے تحاشا لوگ جو تھے وہ اس وقت میڈیکل میں جاتے تھے, نان میڈیکل میں بہت کم. اس کے بعد پھر انجینئرنگ پہ عروج آیا اور میڈیکل کے جو داخلے تھے خاص میں کالجز کی بات کر رہا ہوں بہت کم ہو گئی اور انجینئرنگ میں بہت زیادہ بچے جانا شروع ہو گئے. پھر وہاں بھی بے روزگاری شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایم بی اے کا دور آیا اور پھر بی بی اے اور نہ جانے کیا کیا کچھ. کمپیوٹر پہ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. لیکن جہاں بے تحاشا لوگ چلے جائیں گے بغیر کچھ سوچے سمجھے اور تو پھر ایشو بن جاتا ہے. اور پتہ تب لگتا ہے جا کے ٹیچرز کو بھی پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی جب پروڈکٹ نکل آتی کہ اب ان کا کرنا کیا ہے. تو ناظرین یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں پالیسی جو ہے پالیسی میکرز تو آئی ڈونٹ نو وہ کیا کرتے ہیں, کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں پر کیا ہمیں چاہیے اور فیوچر میں آنے والے دنوں میں کس طرح سے ہم اس کو مینیج کریں گے. اب دیکھیے جن کو ہم ڈیولپ نیشن کہتے ہیں تو میرا ایک دوست یورپ میں رہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گھر کے اندر سبزی لگانے کے لیے کچھ بیج لینے کے لیے گیا تو دکاندار نے مجھے کہا کہ یہ 2-3 سبزیوں کے بیج آپ کو مل سکتے ہیں, یہ 2 کے نہیں مل سکتے. تو میں نے کہا کیا وجہ ہے کیوں نہیں مل سکتے؟ اس نے کہا جتنی سبزیاں چاہیے یہاں پر اس ملک کے اندر یا شہر کے اندر اتنے ہی بیج جو سیل کرنے کی ہمیں اجازت تھی اور وہ ہم سیل کر چکے ہیں. اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مزید وہ سبزیاں نہ اگائی جائیں تاکہ وہ پھر سرپلس نہ ہو جائیں. لیکن ہمارے ہاں تو انسانوں کو سرپلس کر لیا جاتا ہے اور کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہمیں انجینئر کتنے چاہیے, ڈاکٹرز کتنے چاہیے, ہمیں اکنامکس میں کتنے لوگ چاہیے, ہمیں بزنس میں کتنے لوگ چاہیے. تو بس بے ہنگم چیزیں چل رہی ہیں اور اس کا جو مین اثر ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ ہو رہا ہے. پیرنٹس اس کو بھگت رہے ہیں اور سائیکولوجیکل پرابلم بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو سبھی لوگ اس کو فیس بھی کر رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں. تو ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے نکلیں کیسے. تو ناظرین ایک بات یاد رکھیے کہ جب اپنے بچوں کے فیوچر کا آپ فیصلہ کریں کہ کس شعبے میں وہ جائیں گے تو ایک تو یہ کہ ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ دیکھیں
ان کو دلچسپی کس چیز کے اندر ہے, وہ کیا اچھا کر سکتے ہیں, اس میں ان کو جانے دیں, اپنا فیصلہ نہ دیں. ان سے پوچھیں, آپ کیا, اداروں کو بھی پوچھنا چاہیے جب ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے کہ جی آپ کس شعبے میں جانا چاہتے ہیں, اور یہ اگر ہم کریں گے تو بچے کی دلچسپی ہوگی. دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کریں ود دی ٹائم. ایک ٹائم ہوتا تھا کہ جب آپ کو کچھ اور چیزیں اچھی لگ رہی ہیں لیکن بعد میں آپ کو حقیقت کا پتہ لگتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے, بلکہ فلاں شعبہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دے لوں گا کہ مجھے شروع میں بوٹنی جو پودوں کا علم ہے بہت اچھا لگتا تھا, لیکن ود دی ٹائم مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں, میں زولوجی میں اینیمل لائف کو زیادہ بہتر, میرا انٹرسٹ اس میں زیادہ ہے, تو میں نے اسی میں ماسٹر بھی کیا اور ایم فل بھی کیا اور ٹیچنگ بھی اسی کی ساری عمر. تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس کے اندر ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس میں کامیابی حاصل کر سکیں اور اس میں جاب بھی کر سکیں. کیونکہ مجبوری سے تو آپ 1-2 دن 4 دن کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک عمر کا معاملہ ہوتا ہے. تو میں پیرنٹس سے بھی کہوں گا کہ وہ بچوں کی دلچسپی کو ذہن میں رکھیں, اور بچوں کو بھی چاہیے کہ پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ جب شعبے بنے یا ادارے بنے تو وہاں ان کو کچھ چیزیں سکھانے کا انتظام کیا جائے. اگر سائنس میں بچے ہیں تو ان کو پریکٹیکلز بے تحاشا کروائے جائیں, اور ان کو جو سائنس کا نالج ہے وہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ پریکٹیکل, تاکہ اگر ایک تو ہم خود سے بہت ساری چیزیں سائنس کی پروڈیوس کر سکیں, اور باہر بھی اگر ہم جاتے ہیں تو ہماری مانگ ہو, ہم کچھ کر سکیں. تبھی ڈگری تو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہیومینٹیز کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ چیزیں سیکھیں, اور جو اسکل ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے ادارے بنانے چاہیے. کوئی بھی کلاس ہے تو اس میں آپ اسکل ڈیولپ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو لائک کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے, تاکہ باقی لوگوں تک پہنچ سکے. اذان کا ٹائم ہو گیا, تو تھینک یو ویری مچ.